کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس سے مل رہا ہے؟ کرم اور عطا سے مل رہا ہے۔ ایک بات یہاں پر سنیے، حضور کو قاسم ماننے سے چڑھ جانا، حضور کو قاسم ماننے سے چڑھ جانا اور حضور کے واسطے کو اور آپ کے تعلق سے بیزاری دکھانا، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں، منافقین کا طریقہ تھا۔ کس کا طریقہ تھا؟ یہ بھردے جولی سے جو چڑھ رہے ہیں نا، ان کو فکر کہیں سے آ رہی ہے، اور آپ جو جگمگ جگمگ کر رہے ہیں نا، تو یہ فکر آپ کو بھی کہیں سے آ رہی ہے۔ یہ چڑھ رہے ہیں نا، حضور کے تعلق سے جو بیزاری دکھا رہے ہیں، یہ قرآن کے اندر موجود ہے، ذرا غور سے سنیے، سورہ منافقون کے اندر موجود ہے۔ وہ بڑی مشہور بات جو میں نے آپ کے سامنے اکثر رکھی ہے، اس کو ذرا دوسرے پیرے میں سنیے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ، جب منافقین تھک گئے اور ان کے گناہوں پر لعنت کی لعنت اتر رہی تھی، انہوں نے کہا یا اللہ بخش دے، تو اللہ نے فرمایا کہ آؤ میرے مصطفیٰ کے پاس تو تمہیں بخش دوں گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، آؤ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، رسول اللہ تمہارے لیے میری بارگاہ میں سفارش کر دیں۔ یہ تو بس کے اندر اسٹیکر لگاتے ہیں سفارشی جائز نہیں، اور اللہ فرما رہا ہے جب تک یہ سفارش نہیں کرے گا بخشوں گا نہیں، آؤ بخشوں۔ تو لوّا رؤوسہم، یہ منافقین اپنے سر کو مار کے جاتے ہیں۔ علامہ شہاب الدین آلوسی علیہ رحمہ نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن ابی سے متعلق یہ آیت اتری ہے۔ اب ذرا ان کی ذہنیت دیکھیے، صحابہ کی ذہنیت دیکھیے اور منافقین کی ذہنیت دیکھیے، دور دونوں کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اور آج کے دور میں بھی دونوں کے ترجمان موجود ہیں، دونوں کے فکر کے الگ الگ کے ترجمان موجود ہے۔ پہلے بھی وہی جنگ تھی، آج بھی وہی جنگ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہی جنگ مدینے میں لڑتے تھے خارجیوں کے خلاف، یہی جنگ حضرت عبداللہ ابن عمر نے خارجیوں کے ساتھ خلاف لڑی۔ یہی باتیں جو ہم کر رہے ہیں، یہی باتیں اپنے انداز میں حضرت مولا علی نے اس دور میں کی تھی، یہی باتیں حضرت جنید بغدادی نے کی تھی، کیونکہ اس دور میں یہ فرقہ پیدا ہو گیا تھا۔ جس طرح آج ہم یہ دلیلیں پیش کر رہے ہیں نا، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اپنے مناظروں میں یہی دلیلیں پیش کرتے تھے۔ ہمیں یہ شرف مل رہا ہے کہ دلیلیں ہم اپنی طرف سے نہیں، ہمارے بزرگوں نے جو نصاب بنایا وہی پیش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا یہاں پر دیکھیے، اصل دلائل کی طرف میں آ رہا ہوں آہستہ آہستہ، توجہ رکھیے۔ جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہاری شفاعت کریں، تو گردنیں مار کر جاتے ہیں۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی سے یہ کہا گیا تو وہ چیخ اٹھا۔ جب اس سے کہا گیا کہ بھائی تو کیوں پریشان ہے، کہ اللہ بخشتا نہیں ہے، تو آؤ رسول اللہ سے کہو کہ سفارش کر دیں، تو اس نے چیخ ماری، یہ کیا کہہ دیا تم نے مجھ سے، کیوں جاؤ رسول اللہ کے پاس، کیا میں نماز نہیں پڑھتا؟ اب ذرا دیکھیں گھمنڈ دیکھیں اس کو اپنی عبادت پر، کیا میں نماز نہیں پڑھتا، کیا میں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، جب میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو رسول کے پاس کیوں جاؤں، جب میں اللہ کو نہیں مانتا، میں استغفر اللہ نہیں کرتا، میں سجدہ نہیں کرتا۔ اب اس کے جملے سنیں، چیخ کر وہ کہنے لگا سنو لقد اشرتم علی الایمان فآمنت، تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا ایمان لاؤ تو میں ایمان لے آیا، تم لوگ مجھے کہہ رہے ہو رسول اللہ کے پاس جاؤ، تو تم ہی لوگ تھے نا کہ جنہوں نے کہا کہ ایمان لاؤ تو میں ایمان لے آیا۔ الا ان تأمرون واشرتم علی اعطی الزکاۃ ففعلت، تم ہی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ زکات دو تو میں نے زکات دے دیا، تم لوگوں نے مجھے کہا ایمان لاؤ تو میں ایمان لایا، تم لوگوں نے کہا کہ زکات دو تو میں نے زکات دیا، اب تم لوگ مجھے رسول اللہ کے پاس لے جا رہے ہو سفارشی کے لیے۔ الا ان تأمرون بسجود محمد، اب تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں محمد کو سجدہ کروں۔ ذہن دیکھ رہے ہیں، یعنی حضور کے تعلق کو کس معنی میں تعبیر کر رہا ہے۔ صحابہ قرآن اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی رسول اللہ کے واسطے کے بغیر اللہ نہیں ملے گا، رسول اللہ کے پاس آ جا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو وہ چڑ گیا۔ ان سے ہم کہتے ہیں بھائی مصطفیٰ کریم کی نعتیں پڑھو، حضور کا وسیلہ دو، کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ ہم نے کہا سب ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیوں جلن ہو رہی ہے آپ کو، اس میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے، یہ بھڑاس آپ کے اندر کیوں آ رہی ہے، یہ بو تو ہمیں وہیں سے مل رہی ہے جو منافقین نے بیان کی۔ عبداللہ بن ابی غصہ ہو گیا اور جلال میں کہنے لگا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ میری خطائیں معاف ہوگی جب میں مصطفیٰ کے پاس جاؤں گا، تم نے مجھے کہا ایمان لاؤ میں ایمان لایا، تم نے کہا زکات دو میں نے زکات دی، ایمان میں نے گردن بھی دے دی، مال بھی دے دیا، اب تم کہتے ہو میں محمد کو سجدہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو منافقت ایک گندی فکر تھی، کیا تھی بولیے، گندی فکر تھی، اور اس کا یہ وہ ان کی ذہنیت یہ تھی کہ مصطفیٰ کے قرب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ وہ حضور کے قرب کو اللہ کے مقابلے پر لاتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ حضور کی طرف بڑھنا اور حضور سے محبت اور لگاؤ لگانا یہ خدا بنانا ہے۔ تو کہنے لگے میں محمد کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ سجدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ جو تو خدا کو سجدہ کر رہا ہے نا اس کو مقبول بنانے کے لیے ہے۔ یہ محمد عربی کو سجدہ نہیں ہے، یہ تو جو تو نے خدا کو سجدہ کر لیا ہے نا
اس کی کامیابی کی صنعت کے لیے ہے. تو آپ دیکھیے کہ تعلق مصطفیٰ، نسبت و وسیلہ مصطفیٰ سے چڑھنے والی عادت کس کی تھی؟ بولیے نا، منافقین کی تھی. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سے آگے میں آپ کی توجہ کو لے کر چلتا ہوں. اختصار کے ساتھ چند دلائل کو میں چھوڑتا ہوں مسئلہ شرک کی وضاحت کے لیے. شرک پر ایک مستقل موضوع آئے گا، اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کی توجہ کو لے جا رہا ہوں. اس لیے کہ بات تھی مدد و استمداد کی، اس لیے ضرورتاً میں نے کچھ باتیں اس میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اس وقت میرے ہاتھ میں ابن کثیر کی کتاب موجود ہے، تفسیر ابن کثیر، اور اس میں بلم باورا کے واقعے کے تحت سورہ اعراف آیت نمبر 175 کے تحت حدیث موجود ہے، اور وہی حدیث مسند ابی اعلیٰ کے اندر ہے، وہی حدیث صحیح ابن حبان کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 18 پر ہے، طبرانی معجم الکبیر میں جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 169 پر ہے. ناصر الدین البانی کی تحقیق کا مجموعہ جو وادیوں کے نزدیک ہے، سلسلۃ احادیث صحیحہ و ضعیفہ، حدیث نمبر 3201 پر یہ حدیث موجود ہے، اور البانی نے یہ کہا کہ یہ حدیث اپنی پوری صنعت کے ساتھ بالکل صحیح ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث وہی تھی جو حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایک فرقہ پیدا ہوگا جو میری امت کو مشرک کہے گا. کیا کہے گا؟ مشرک کہے گا، اور وہ ان کو قتل کرے گا اور مارے گا، اور مار کر یہ کہے گا مشرک ہے. آج میڈیا پر جو خود کچھ پکڑا جاتا ہے اس کی بولی آپ کو سنائی جاتی ہے نا، فلانا قاری گروپ، فلانا ملی گروپ، فلانا ملا گروپ. وہ ذہن سازی کس چیز میں کرتا ہے؟ یہ سارے مشرک و کافر ہے. اور داتا صاحب کے مزار کے جو وہ ملعون پکڑے گئے جنہوں نے ذہن بنایا تھا، ان ملعونوں کی تقریر جب میڈیا نے دی تو اس نے یہ کہا کہ مزاروں پر جانے والے یہ امریکہ والوں سے بڑے کافر ہیں اور یہ ہندوؤں سے بڑے مشرک ہیں. تو انہوں نے اپنی دکان گرم کی شرک پر. لیکن سنیے، اپنے دل کو ڈھراس دو کہ آپ اس نبی کے ماننے والے ہو جس نے آج کی، کل کی، پرسوں کی سب کی خبریں دے دی ہیں. یہ حضور کے علم غیب کا انکار کر کے اپنا پتہ نہیں بتانا چاہتے، لیکن الحمدللہ قرآن کے سچے وارثین ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میری امت میں طبقہ کھڑا ہوگا جو قرآن کثرت سے پڑھے گا، وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، قرآن کثرت سے پڑھے گا، اچانک اپنے دین سے بدلے گا اور اسلحہ اٹھائے گا اور میری امت کو قتل کرے گا. میری امت کو قتل کرے گا، اور قتل کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا رماہ بالشرک، کہے گا یہ مشرک ہے. اس سے بڑی صداقت آپ کو اہل سنت کے لیے اور کیا ملے گی؟ زبان رسول سے بتا رہا ہوں. اور وہ حدیث ہے جو ناصر البانی نے اسے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ و ضعیفہ کے اندر اس کی توثیق کی اور صحیح کہا ہے. اس کا صحیح کہنا ہمارے نزدیک کوئی معتبر نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ خصم مخالف کے پر حجت ہے کہ ان کے وہاں پہ اس حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے. ہمارے نزدیک تو صحیح ہے ہی ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کریں گے اور فتویٰ دیں گے کہ جناب یہ مشرک اور کافر ہو گئے. آج فوج پر حملے، آج نیوی پر حملے، عام مسلمانوں پر حملے، مساجد میں حملے، وجہ کیا؟ یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے. نوجوان بچوں اور بچے بوڑھے ان کا ذہن بنایا جاتا ہے، خودکش تیار کیے جاتے ہیں، ان کو لا کر وہاں پر دھماکے سے ان کو اڑا دیا جاتا ہے اور لوگوں کا نقصان ان کی جانیں جاتی ہے. تو ذہن سازی کیا ہوتی ہے کہ جنت پہ جاؤ گے تم ان مشرکوں کو مار رہے ہو. تو سرکار نے فرمایا وہ شرک کا فتویٰ دے کر میری امت کو ماریں گے. تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا کہ امت اس وقت مشرک ہوگی؟ امت اس وقت مشرک ہوگی یا رسول اللہ؟ مشرک ہوگا کون؟ الرامی والمرمی. سرکار نے جواب دیا رامی میری امت توحید پر ہوگی، مارنے والا خبیث خود مشرک ہوگا.